اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاۃ والسلام بدغیت والاکرام مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والے طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعداء مجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وفرقان حمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات بر محمد وآل محمد۔ تھوڑا فاصلہ کم کر لیجیے، سمٹ آئیے آپ حضرات، آ جائیں اور قریب آ جائیں۔ عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر بلند ترین صلوات۔ شب جمعہ ہے، بارگاہ امیر کائنات ہے، دعاؤں کی استجابت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے، جس کا ظاہری اور لفظی ترجمہ یہ ہے کہ میرے پیغمبر بے شک ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، آپ نمازیں پڑھیں، قربانیاں پیش کریں، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، مقتول نسل ہوگا، بے اولادہ ہوگا۔ آپ یہ سوال کریں کہ یہاں کوثر سے مراد ہم نے فاطمہ جیسی بیٹی کی تعریف اس لیے کی کہ تمام تفسیروں میں بغیر کسی اتفاق، بغیر کسی اختلاف کے تمام تفسیروں میں یہ بات ثابت ہے کہ یہاں کوثر سے مراد معصومہ کونین سلام اللہ علیہا ہیں، تو ترجمہ یوں کیا جائے گا، سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی، آپ نمازیں پڑھیں، قربانیاں پیش کریں۔ قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر اتنا راتوں کو قیام نہ کیا کرو، تمہارے پیروں میں ورم آ جاتے ہیں۔ یہاں نمازیں پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آواز قدرت آئے گی، ہم نے جس کو فاطمہ جیسی رحمت عطا کی ہو اس کے لیے کس قدر سجدہ شکر کا مقام ہوگا، چونکہ رحمت کے گھر رحمت کا نزول ہے، لہذا سجدہ شکر کا مقام ہے۔ اور رہا قربانی کا مسئلہ، تو پیغمبر آواز دیں گے کہ ایسی قربانی کہ صبح قیامت تک نہ کوئی مثال ہے نہ کوئی نظیر، اور آخری فقرہ یہ ہے کہ تمہارا دشمن ابتر ہوگا، مقتول نسل ہوگا، بے اولادہ ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی پودے کو تراشیں اس میں اتنی زیادہ قوت نمو بڑھتی چلی جائے گی، اسے تراشنا چھوڑ دیجئے، قوت نمو ختم ہو جائے گی۔ ظالموں کے ظلم کے خنجر نے نسل رسالت کے پودے کو اتنا کاٹا، اتنا کاٹا، اتنا کاٹا کہ ظالموں کے ظلم کے خنجر تو کند ہو گئے، مگر یہ پودا شجر سایہ دار بن کے ساری کائنات پر محیط ہو گیا۔ جہاں چلے جائیں نسل معصومہ کونین، نسل سیدہ، نسل طاہرہ، نسل بطول، نسل عذرا۔ اور چونکہ میرے پیغمبر کو کچھ لوگوں نے تانا دیا تھا، جس کے جواب میں قرآن نے یہ لہجہ اختیار کیا، جب تاریخ کی ورق گردانی کی گئی تو پتہ یہ چلا تانا انہوں نے دیا تھا جن کے ہاں 16 18 جوان لڑکے موجود تھے۔ انہوں نے تانا یہ دیا کہ محمد نے اپنی عمر سے زیادہ بڑی عمر کی عورت سے شادی کر لی ہے، اور اب ان کے ہاں کوئی ایشو نہیں ہونے والا، ان کا مشن ختم ہو جائے گا۔ جب لفظ ابتر کا نشتر نبی کے جگر میں لگا، مشیت نے مسکرا کے آواز دی، میرے پیغمبر گھبرانا نہیں، ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا کی ہے، ہم نے تمہیں فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی ہے۔ نمازیں پڑھو، قربانیاں پیش کرو، تمہارا دشمن ابتر ہوگا، تمہارا دشمن مقتول نسل ہوگا۔ آج پوری کائنات میں نسل سیدہ، نسل طاہرہ، نسل بطول اس لیے پائی جاتی، قرآن کا وعدہ اپنی جگہ، پریکٹیکل منزلیں اپنی جگہ۔ اب میں یہاں سے گریز کر رہا ہوں، بغیر گریز کے مدح ممکن نہیں ہے۔ گریز یہ ہے کہ پیغمبر کی اور 3 بیٹیوں کا تذکرہ عالم اسلام نے کیا۔ اب یہاں سے میں گریز کر کے بتا کی منزلوں سے آگے بڑھ جاؤں،
پیغمبر کی اور 3 بیٹیوں کا تذکرہ عالم اسلام نے کیا، ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ نے 3 بیٹیوں کا ذکر کیا، ان کی تاریخ ولادت بتائیے، تاریخ وفات بتائیے، ہم مجلسیں برپا کریں، ہم محفلیں اور جشن کریں۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں آپ ان کی تاریخ ولادت بتا دیجئے، تاریخ وفات بتائیے، ہم محفلیں کریں، جشن برپا کریں، مجلسیں برپا کریں۔ اور اب اگر تاریخ کا متفق علیہ فیصلہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو باپ کی شہادت ہو گئی، تیسری کوئی بیٹی دکھائی نہ دی۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں بھائی سوال آپ سے ہے، باپ کی شہادت ہو گئی اور 3 بیٹیاں نظر نہ آئیں، بہن کے پہلو پر دروازہ گرا، کوئی سوال کرنے نہ آیا۔ بھائی مولانا فرما رہے ہیں آپ بہنوئی کے سر پر ضربت لگی، کوئی ایک بہن اس میں سے شریک نہ ہوئی۔ بھائی آپ مجھے بتائیے، بھانجے کے جگر کے ٹکڑے گر گئے، کوئی بہن آ کر کے سوال کرنے والی نہ آئی، اور اتنا بڑا کربلا کا معرکہ ہو گیا، ان تینوں بہنوں میں سے کوئی ایک کسی ایک کا وجود دکھائی نہ دیا۔ اگر یہ اور 3 بہنیں تھیں تو انہیں کسی نہ کسی موقع پر آنا چاہیے تھا۔ اور یہ فقرہ آپ کی تمام تر توجہات کے حوالے، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ آغ شدہ اولادیں جب تقسیم ہونے کی بات آتی ہے، بھائی مولانا فرما رہے ہیں آپ، آغ شدہ اولادیں بھی جب باپ کی ملکیت تقسیم ہوتی ہے تب سوال کرنے آ جاتی ہیں۔ ارے کسی موقع پر نہ آئی تھی، جب زہرا نے مطالبہ فدا کیا تھا تب آ جاتی۔ ایک صلوات بر محمد والے محمد۔ مولانا اما کوئی ایک منزل تو ایسی ہوتی، یہ جعلی جھوٹی مفروضہ اور مفروضات کو کہاں تک تاریخ کی بیساکھیوں پر لے کے چلیے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں بلند ترین عظمت عالیہ۔ آ جاؤ بھئی آ جاؤ۔ اب میرا سوال تاریخ اسلام سے نہیں، عالم اسلام سے بھی نہیں، میں بات جو کر رہا ہوں وہ سن لیجئے۔ رسول کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا بطول عذرا، قرآن بھی نور ہے، نور زہرا بھی نور ہے، مگر دونوں کا بنیادی فرق یہ ہے، قرآن وہ نور ہے جو قلب پیغمبر پر نازل ہوا، نور زہرا وہ ہے جسے لانے کے لیے محمد کو جانا پڑا، اور گئے نہیں، سواری آئی، ہم سفر آیا، سواری براق ایسی، ہم سفر جبرائیل ایسا، مسافر محمد جیسا، اتنے سارے اہتمام کے بعد سفر ہوگا تو کم سے کم معراج کا ہوگا۔ آمادہ ہیں آپ؟ بھئی سماعتیں اسی اعتبار سے ہوں تو بات آگے بڑھ جائے۔ سفر کم سے کم معراج کا ہوگا۔ جبرائیل آئے، نبی کے تلووں سے اپنی آنکھوں کو مس کیا، تم نے کاغذ قلم نہیں دیا، آؤ ہم دیتے ہیں، لکھو سیرت مصطفیٰ کیا ہے، آؤ سیرت مصطفیٰ لکھو۔ جس مقام پر میرے نبی کے قدم، اس مقام پر جبرائیل کا سر، یہ ہے ملک کی معراج۔ جس مقام پر میرے پیغمبر کی قدم، اس مقام پر جبرائیل کا سر، یہ ہے ملک کی معراج۔ جھولا جھلایا تب معراج، کپڑے لے کے آیا تب معراج، قدم بوسی کی تب معراج۔ سیرت لکھو، آؤ ہم دعوت سخن دیتے، سیرت لکھو۔ اور اب جب جبرائیل نبی کو لے کے چلا تو زنجیر ہلتی رہی، وضو کا پانی بہتا رہا، بستر کی گرمی باقی رہی۔ اے بھائی زنجیر تب ہلے گی جب جسم نکلے گا، روح کے نکلنے پر زنجیریں نہیں ہلا کرتی۔ زنجیر در کا ہلنا اس بات کا اعلان تھا تاکہ کوئی وقتی طور پر بھی میرے نبی کو مرحوم تصور نہ کر سکے۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کے مومنین قرآن کی آیتوں کی طرح آہستہ آہستہ اتر کے آتے ہیں، لہذا گھبرائیے گا نہیں، سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت عالیہ۔ اگر اندر باہر والے آگے پیچھے والے سب مل کے صلوات پڑھ دیں تو بات کچھ اور بہتر ہو جائے۔ بلند ترین صلوات۔ جس مقام پر میرے نبی کے قدم، اس مقام پر جبرائیل کا سر، یہ ہے ملک کی معراج۔ نبی کو لے کے چلے، تبری لکھ کے پھنسا، کہنے لگا زنجیر ادھر ہلتی رہی۔ میں نے کہا میاں جب کبھی جسم نکلے گا تب زنجیر ہلے گی، روح کے نکلنے پر زنجیریں نہیں ہلا کرتی۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ۔ اور بڑی اہم ترین بات، صحیح کتاب کا صحیح مورخ، اس نے صحیح لکھا، میں نے صحیح پڑھا، آپ نے صحیح سنا۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ، بخار کے عالم میں لکھا پھر بھی صحیح، اتنی صحیح کہ بخار کے عالم میں لکھا پھر بھی صحیح۔
وہ لکھتا ہے کہ نبی نے فرمایا الحسن والحسین عینایا، حسنین میری آنکھیں ہیں، فاطمہ تو بزت منی، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، مجھ کو علی سے وہ نسبت ہے جو سر اور جسم میں ہوتی ہے۔ اگر کل کا مورخ مان جاتا کہ نبی کا جسم گیا تھا تو اس کو ماننا پڑتا جہاں جسم تھا وہاں جگر بھی تھا، وہاں سر و گردن بھی تھے، وہاں آنکھیں بھی تھیں۔ یہ آل محمد کا بغض ہے جو وہاں تک کھینچ کے لے گیا، اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جبرائیل نبی کو لے کے چلے، ایک مقام پر رک گئے۔ میں نے کہا رکے کیوں؟ کہ میری حیثیت۔ میں نے کہا معاف کرنا تم مسلمان نہیں لگتے۔ کہ لے کیوں؟ ہم نے کہا تم اپنی حیثیت پہچان کے رکے جا رہے ہو، مسلمان محمد کی برابری پر تلا ہے ہمارے جیسا، ہمارے جیسا، ہمارے جیسا۔ بھائی تم رک گئے، وہ آگے بڑھ گیا۔ جبرائیل رکا، یہ بندہ آگے بڑھا۔ طبری کہتا ہے میرے حبیب کی نالین تاج عرش۔ میں نے کہا بے شک اس کی نالین تاج عرش ہیں جس کے قدم بھی گئے تھے، اس لیے کہ روح نالین نہیں پہنا کرتی۔ بھائی ملالہ فرما رہے ہیں آپ، روح نالین نہیں پہنا کرتی۔ جبرائیل رکا، یہ بندہ آگے بڑھا۔ اب بڑا نازک سا مرحلہ ہے، اس کو کیسے مجھے ادا کرنا ہے میں جانتا ہوں۔ واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا، واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا، ممکن کی آخری حد اس کے آگے نہ بڑھنا۔ بھائی لفظیں پھر پہنچ رہی ہیں۔ واجب کا کمال پردے کے باہر نہ آنا، ممکن کی آخری حد اس کے آگے نہ بڑھنا۔ اب کوئی تو درمیان میں ایسا ہو جو واجب اور ممکن کے اس فاصلے کو بلا فصل کر جائے۔ نجف ہند میں بیٹھے ہو نا مولا کی بارگاہ میں، واجب پردے کے باہر آئے گا نہیں، ممکن اس کے آگے جائے گا نہیں، تو کوئی تو ایسا ہو جو واجب اور ممکن کے اس فاصلے کو بلا فصل کر جائے۔ درگاہ عالیہ میں بیٹھے ہو، جملہ سن لو عزیزوں، دیکھا ہوا ہاتھ، پہنائی ہوئی انگوٹھی، مانوس لب و لہجہ، سب کچھ اپنے جیسا۔ آپ تکلف کس بات کا کہتے کیوں نہیں؟ کلمہ پورا پڑھو، وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ۔ یا علی یا علی یا علی۔ واجب پردے کے باہر آتا نہیں، ممکن اس کے آگے جائے گا نہیں، تو کوئی تو ایسا ہو جو واجب اور ممکن کے اس فاصلے کو بلا فصل کر جائے۔ یہاں پر رک کر کے میں آپ کی خدمت میں فقرہ عرض کر دوں کہ اسلام 3 قسم سے طہارتیں عطا کرتا ہے۔ جب کسی بندے نے لا الہ الا اللہ کہا، اس کا وجود پاک ہوا، مسجد میں جانے کے لائق ہوا۔ جب اس نے محمد رسول اللہ کہا تو شعور پاک ہوا۔ مولانا فرما رہے ہیں آپ، جب اس نے علی ولی اللہ کہا تب نسب پاک ہوا۔ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں، صرف محمد رسول اللہ کہنے سے نہیں، جب تک علی ولی اللہ نہ کہا جائے۔ اور یہیں پر رک کر مجھے ایک بات یاد آ گئی، صحیح کتاب کی صحیح روایت، ماشاءاللہ آپ اطمینان سے سن رہے ہیں، تو میں اس حوالے سے فقرہ عرض کر دوں۔ مکے میں پڑھوں؟ اچھا، ایک بلند ترین صلوات عظمت عالیہ۔ بھائی صحیح کتاب کی صحیح روایت سن لیجئے۔ نبی مکہ معظمہ میں شہر سے باہر 2 لوگوں نے نبی کو گھیر لیا۔ ایک جہالت کا باپ تھا اور ایک لہب کا باپ، ان دونوں نے نبی کو گھیر لیا۔ کہنے لگے محمد بہت بڑے جادوگر بنتے ہو۔ نبی مسکرائے۔ یہ صحیح کتاب کی صحیح روایت ہے، میں صرف نقل کر رہا ہوں، مجھے مجھے اور کوئی الزام نہ دیجیے گا، میں صرف نقل کر رہا ہوں صحیح کتاب۔ وہ لکھتا ہے کہ ابو لہب اور ابو جہل نے نبی کو گھیر لیا، کہنے لگے محمد بہت بڑے جادوگر بنتے ہو۔ نبی مسکرائے، کیا بات ہے؟ کہا میرے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، یہ کنکریاں اگر کلمہ پڑھ لیں تو میں بھی پڑھ لوں۔ نبی نے ان کنکریوں کو اشارہ کیا، کلمہ پڑھو۔ بے جان کنکریاں بول اٹھیاں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو لہب کا حال ویسے ہی ہوا جیسے کسی ان نون پرسن کے ہاتھ میں وائبریشن پر لگا کے موبائل دے دیجئے۔
ادھر وائبریٹ ہوگا وہ چھوڑ کے بھاگے گا، جانتے ہی نہیں اس کے بارے میں۔ اب جو کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، کنکری چھوڑ کے بھاگا۔ اچھا جادوگر پہلے ہی کہہ چکا تھا، لہذا کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ ابو جہل دور کھڑا تھا، اس نے وہیں سے ایک بڑے سے کھجور کے پیڑ کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا محمد اگر یہ کھجور کا پیڑ کلمہ پڑھ لے تو میں بھی پڑھ لوں۔ نبی نے مغربی یوپی کے لہجے میں کہا ہوگا بھائی تو بھی پڑھ لے، اس کو تسلی ہو جائے۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ادھر نبی نے کہا، ادھر کھجور کے پیڑ نے وہیں سے پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اتفاق سے وہیں ایک گدھا چل رہا تھا، صحیح بخاری کی صحیح روایت ہے، میں صرف لفظوں کو نقل کر رہا ہوں۔ ان دونوں نے اس گدھے کا کان تھام کے نبی کے پاس لا کے کہا، اے محمد اگر یہ گدھا کلمہ پڑھ لے تو ہم بھی پڑھ لیں، تبصرہ میرا حق ہے، پریزنٹیشن میرا حق ہے۔ یہ عجیب احمق لوگ ہیں، گدھے کے کہنے پر کلمہ پڑھنے کو تیار ہیں، محمد کے کہنے پر کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ نبی نے کہا اس بیچارے بے زبان نے بھی کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ نتیجہ میرا حق ہے۔ جب تقسیم ہوئی تو پہلے درجے پر پتھر، دوسرے درجے پر پیڑ پودے، تیسرے درجے پر حیوان، چوتھے درجے پر انسان۔ بھائی محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جب تقسیم ہوئی تو پہلے درجے پر پتھر، دوسرے درجے پر پیڑ پودے، تیسرے درجے پر حیوان، چوتھے درجے پر انسان۔ اے بھائی آپ نے وہی کلمہ پڑھنا شروع کیا جو پتھر کا، جو کھجور کا، جو گھوڑے گدھے کا۔ اما انسان ہے، علی ولی اللہ پڑھیے تاکہ انسانیت کا ثبوت دے سکیں۔ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ میں نے یہ ذکر اس لیے چھیڑا، اس لیے کہ یہ رات کی مجلس ہے، اس مجلس میں اس ذکر کے علاوہ دوسرا ذکر غیر مناسب ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اور ہم جب شروع تو بات یہاں تک آ گئی، جبرائیل نبی کو لے کے چلے، واجب پردے کے باہر آتا نہیں، ممکن اس کے آگے جاتا نہیں۔ دیکھا وہ ہاتھ، پہنائی ہوئی انگوٹھی، مانوس لب و لہجہ، سب کچھ اپنے جیسا، درمیان میں تکلف کا پردہ حائل ہے۔ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی تاریخ داں، نہ کوئی مورخ، نہ کوئی مفسر، نہ کوئی فرشتی۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ وہاں کوئی مکس گیدرنگ کا مسئلہ نہیں تھا جیسے یہاں ہے۔ نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی فرشتی جناب، مگر نہ جانے کیسے البلاغ المبین کی پہلی جلد کا مورخ ویڈیو کیمرہ لے کے اندر آ گیا اور تھوڑی سی لے آیا، جب تک آہستہ آہستہ باتیں ہوتی رہی نہ سن سکا۔ کہنے لگا جب بآواز بلند کلام ہوا تو میں نے بھی کان لگا کے سنا نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی نے کہا کہ میرے مالک، اب لفظیں پہنچنی چاہیے، میرے مالک یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ نہیں، اتنی خاموشی سے نہیں، میرے مالک یہ تو کلام کر رہا ہے یا علی بول رہے ہیں؟ پردے سے آواز آئی، میرے حبیب تمہیں معلوم ہے نہ تو میری کوئی مثال بن سکتا ہے، نہ میری کوئی تصویر بن سکتا ہے، نہ میری کوئی شبیہ بن سکتا ہے، مگر میں خدا دلوں کے حالات سے واقف ہوں۔ میں نے تمہارے دل میں جس کی محبت سب سے زیادہ پائی تو میں نے یہ مناسب جانا کیوں نہ اسی کی زبان میں کلام کروں، جو تمہارا بھی محبوب، جو میرا بھی محبوب۔ کلام، سلام، باتیں۔ نبی چلنے لگے تو قدرت نے جناب معصومہ کا نور سیب میں پوشیدہ کر کے دیا۔ روایت بتاتی ہے کہ 112 مرتبہ کم سے کم نبی کو معراجیں ہوئیں، کم سے کم، زیادہ کا ذکر نہیں ہے۔ اور جب نبی 7ویں مرتبہ معراج پر جا رہے تھے تو ادھر سے آواز آئی، ادھر سے۔ نبی نے مڑ کے نہیں دیکھا، پھر ادھر سے آواز آئی، ادھر بھی مڑ کے نہیں دیکھا۔ یہ نبی کی معراج کے سفر کی شان کے خلاف ہے کہ نبی دوران سفر معراج ادھر یا ادھر مڑ کے دیکھ لے۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ نہیں محسوس کیا؟ نبی سفر معراج کے درمیان ادھر یا ادھر مڑ کے دیکھیں تو نبی کی معراج بھی نامکمل رہے، ان کی ساری قوم دنیا دار اور نصارہ ہو جائے۔ اے امت مسلمہ، معصوم محمد مصطفیٰ سفر معراج میں ادھر یا ادھر مڑ کے دیکھے تو اس کی معراج نامکمل رہے۔ اپنی نمازیں بچاؤ۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ نمازیں بچاؤ۔
جب نبی کی معراج نامکمل رہے تمہاری نمازوں کا کیا ہوگا؟ نبی سیب میں معصومہ کے نور کو پوشیدہ کر کے پلٹے۔ جبریل سے ملاقات ہو گئی، شعبان کی آخری تاریخیں، فقرہ آپ کے حوالے۔ جبریل کیا کر رہے ہو؟ کا انتظار کر رہا ہوں۔ اما ہم نے کہا تمہارے جیسا اتنا بڑا فرشتہ، انتظار جیسی اتنی بڑی بدعت، مفتی صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ جبریل نے کہا یہ مفتی کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا ہمارے ہندوستان میں جو مفت میں پیدا ہو جائے اسے مفتی کہا جاتا ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ جبریل نے کہا محمد کا۔ میں نے کہا ہمارا تمہارا معاملہ کچھ ملتا جلتا سا ہے؟ کہہ لے کیوں؟ ہم نے کہا ہم بھی محمد کے منتظر، تم بھی محمد کے منتظر، فرق یہ ہے وہاں مہر نبوت ہے، یہاں مہر امامت ہے۔ نبی سے سلام، کلام، باتیں، گفتگو، جس کے پاس قرآن کے سارے سیکرٹس موجود ہوں اسے شب معراج کا راز جاننے کا حق بھی ہے اور ہندی میں ادھیکار بھی ہے۔ نبی پلٹے، جبریل سے ملاقات ہو گئی۔ جبریل نے پوچھا سرکار آپ سے اور خدا سے کیا باتیں ہوئیں؟ اس کے پہلے کہ میرا نبی کچھ کہتا آواز غیب آئی، وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کچھ مجھے وحی کرنی تھی وہ میں اپنے بندے پر وحی کر چکا۔ ٹھیک ہے، نبی پلٹے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی آغوش میں اس نور کا ظہور ہوا۔ جناب خدیجہ کون ہے؟ میں ایک لفظ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ کے نام کے ساتھ عالم اسلام نے بڑی خیانت کی ہے۔ جناب خدیجہ ام المومنین نہیں بلکہ جناب خدیجہ ام المعصومین ہیں۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ میں آپ سے اس فقرے پر میں خیال چاہتا ہوں۔ جناب خدیجہ ام المعصومین ہیں چونکہ ان کو اپنی آغوش میں بطول کو پروان چڑھانا تھا، لہذا قدرت نے ان کو ام المعصومین بنایا۔ اور بڑا قیمتی فقرہ، یہ تو سارے فقرے قیمتی ہیں، یہ قیمتی در قیمتی ہے، اور وہ اس لیے ہے کہ عربی ادب میں مول صاحب لفظ خدج مصدر ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہو تو خدیج کہا جاتا ہے، اگر بیٹی پیدا ہو تو خدیجہ کہا جائے گا۔ سسٹم کیا ہے؟ چھٹے مہینے جب بچہ مولود ہو تو اسے خدیج اور خدیجہ کہا جاتا ہے۔ چھٹا مہینہ بڑی نازک سی بات، چھٹا مہینہ وہ ہوتا ہے جب شکم مادر میں ناف کے ذریعے سے غذا بچے تک پہنچائی جاتی ہے۔ چونکہ اس خاتون کو اپنی آغوش میں بطول کو پروان چڑھانا تھا، لہذا قدرت نے اس کو چھٹے مہینے مولود کر کے اس غذا سے بھی محفوظ رکھا۔ بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ یہ یطہرکم تطہیرا کا حصار۔ اے طیب و طاہر صلبوں تم پر سلام، صلوات بر محمد والے محمد۔ اور دیکھیے میں چاہتا ہوں یہ لفظ محفوظ ہو جائے، کوئی لفظ رائے گا نہ جائے۔ تاریخ میں دو بطول ہیں، دو جوگی پورے میں نجف ہند اور نجف ہند کی بارگاہ، مولا کی بارگاہ میں یہ فقرہ اگر قبول ہو جائے تو میری ساری محنت وصول ہو جائے۔ دو بطول ہیں تاریخ میں، ایک جناب مریم، ایک جناب شہزادی، دونوں بطول ہیں۔ فرق سن لیجئے، مریم کنواری ہیں، بطول ہیں، شادی کیوں نہ ہوئی؟ اللہ کی مرضی۔ میں لفظیں پھر دوہرا رہا ہوں، مریم بطول ہیں، کنواری ہیں، شادی نہیں ہوئی، اللہ کی مرضی۔ مگر جو تبصرہ آیا وہ سنیے، تبصرہ یہ ہے اگر مریم کی شادی کسی معصوم سے ہو جاتی، بھئی آخری مجمع تک، اگر مریم کی شادی کسی معصوم سے ہو جاتی اور روز محشر وہ معصوم مقام فخر میں کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ میری زوجہ بھی بطول، علی کی زوجہ بھی بطول، بھائی کیا سن رہے ہیں؟ بھائی نتیجہ دے رہا ہوں میں، اگر مریم کی شادی کسی معصوم سے ہو جاتی اور روز محشر وہ معصوم مقام فخر میں کھڑے ہو کے کہتا کہ میری زوجہ بھی بطول، علی کی زوجہ بھی بطول، خدا کو یہ بھی گوارا نہ ہوا مریم کنواری رہے تو رہیں، مگر کوئی بندہ میرے علی کے مقابلے پر کیسے کھڑا ہو جائے؟ صلوات بر محمد والے محمد۔ یا علی یا علی یا علی یا علی۔
عظمت امیر کائنات فلک جناب ابو تراب مولائے غدیر بلند ترین صلوات۔ لمحہ فکریہ ہے، مریم بطول ہیں، کنواری ہیں، شادی نہیں ہوئی، اللہ کو گوارا ہے کہ شادی نہ ہو، مگر کوئی بندہ میرے علی کے مقابلے پر کیسے کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میری زوجہ بھی بطول، علی کی زوجہ بھی بطول۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ اور بڑا عظیم فقرہ اس بارگاہ کے حوالے کر رہا ہوں آپ کی بے پناہ توجہات کے حوالے۔ شہزادی بطول ہیں، 15ویں رمضان جمعے کا دن، روزے کی حالت، مصلی عبادت۔ شہزادی کے بطول ہونے کا انداز سن لیجئے۔ جمعے کا دن، روزے کی حالت، 15ویں رمضان، ملاحظہ فرما رہے ہیں، مصلی عبادت۔ میں لفظیں پھر دوہرا رہا ہوں، مصلی عبادت، 15ویں رمضان، روزے کی حالت، جمعے کا دن، مولا حسن کا ظہور، نہ بطول کا مصلی چھوٹا نہ روزہ ٹوٹا۔ یہ ہے بطول، لفظ یاد رکھیے گا، جمعے کا دن، روزے کی حالت، مصلی عبادت، نہ روزہ ٹوٹا نہ مصلی چھوٹا۔ یہ ہے فاطمہ کے بطول ہونے کا کمال۔ جتنی گہرائی میں چاہیے ڈوبتے چلے جائیے، یہ ہے زہرا کے بطول ہونے کا کمال۔ اور اب وہی رسول کی اکلوتی بیٹی، میں نے عرض کیا تھا کہ اور 3 بیٹیاں تھیں تو کہیں تو دکھائی دیتی، نبی کے جنازے سے لے کر کے باغ فرق کے مطالبے تک کوئی دکھائی نہیں دیا۔ ہاں بھائی نبی کی بیٹیاں، ارے بھیا تاریخ ولادت بتا دو، تاریخ وفات بتا دو، ہم مجلسیں کریں، محفلیں کریں، ہم یہ سب کرنے میں بہت آگے ہیں، تم تاریخیں تو بتا دو، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ میں ایک مرتبہ سب مل کے صلوات پڑھ دیں عظمت آل محمد پر بلند ترین۔ بھئی آپ کم سے کم تاریخ تو بتا دیجئے، ہمارے کوئی پریشانی نہیں۔ جہاں ہمارے پاس اتنی بڑی فہرست ہے مجلسوں محفلوں کی، وہاں 3 مجلسیں اور 3 محفلیں اور، ہم تیار ہیں بھائی، آپ آئیے تو صحیح۔ رسول کی اکلوتی بیٹی، ایک بیٹی اور ایک بیٹی اور ایک بیٹی۔ اچھا اس زمانے میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے، لوگ رشتے لے کے آیا کرتے تھے، یہاں بھی آ رہے تھے، مگر میرا تبصرہ اپنی جگہ ہے۔ شاید اس زمانے میں آئینہ نہیں تھا، آئینہ دیکھا ہوتا تو رشتے لے کے کبھی نہ آتے۔ میں بلادہ فرما رہا ہوں، نبی کے پاس آئے، جھک کے سلام کیا، کیا بات ہے بھائی خیریت؟ کہ سرکار وہ رشتہ لے کے آئے ہیں۔ نبی نے ادھر رخ کر لیا، دوسرے والے آئے، سرکار ہم رشتہ لے کے آئے ہیں۔ نبی نے بھائی اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ایک صاحب اور آئے، سرکار آپ کی بیٹی سے رشتہ لے کے آئے۔ نبی نے کہا بھائی اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ تو یہ تیسرا والا زیادہ منہ لگا تھا، کہنے لگا بیٹی آپ کی، آپ نہ بات کریں گے تو کون کرے گا؟ ارے نبی نے کہا بیٹی میری ضرور ہے، مگر جو خدا چاہے گا وہ ہوگا۔ اب اسے بڑی حیرت ہوئی کہ اللہ خدا کیوں چاہنے لگا؟ نبی نے کہا بیٹی میری ضرور ہے مگر خدا جو چاہے گا وہ ہوگا۔ کہا خدا کیوں چاہے گا؟ بیٹی آپ کی ہے۔ نبی نے کہا بیٹی میری ضرور ہے مگر بیٹا تو خدا ہی کے گھر کا ہے۔ اچھا تو خدا کیا چاہے گا؟ کہ نہ کوئی فرشتہ آئے گا نہ کوئی ملک، کا پھر کہ آج کی شام ایک ستارہ جس کے در پر سجدہ ریز ہو جائے گا، ہم اس سے زہرہ کا عقد کر دیں گے۔ صحیح کتاب کی صحیح روایت، اصحاب کی مثال ستاروں جیسی۔ اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے، اللہ اچھا رکھے تاریخ لکھنے والوں کو، اور اللہ اچھا رکھے شعر کہنے والوں کو، شعر پڑھنے والوں کو اور شعر سننے والوں کو۔ بھائی کلیم صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں میں مصرعے پڑھ دوں۔ آغا سروش حیدرآبادی کہتے ہیں وہ ردیف ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ردیف ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ بس آغا سروش کہتے ہیں ستاروں کی طرح ہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر۔ میں مصرعوں کی طرح سنیے، ستاروں کی طرح ہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر۔ یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ستاروں کی طرح ہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر، یہ سن سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور مؤذن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے، مؤذن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے
تو مسجد کے مناروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب ستارہ چلا، یہ زمین والے وہ آسمان والا۔ زمین والے کی ترکیب کوئی لکھنؤ والوں سے پوچھے، زمین والے کی ترکیب لکھنؤ والوں سے پوچھے۔ یہ زمین والے وہ آسمان والا۔ اچھا وہ چلا اور آ کے فضا میں رک گیا، میں نے کہا رکا کیوں؟ کیا ہو بھائی؟ اچھا تو میڈیا سامنے سے آنا چاہیے پیچھے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ نہیں بھائی ہم اس صلوات کے عادی نہیں ہیں، اگر صلوات پڑھنا ہے تو سلیقے سے پڑھ دیجئے۔ ستاروں کی طرح ہیں کل کے کل اصحاب پیغمبر۔ یہ سن کر ستاروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مؤذن جب علی کے ذکر سے دامن بچاتا ہے تو مسجد کے مناروں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آسمان سے ستارہ چلا، یہ زمین والے، بھئی زمین والے کی ترکیب میں نے کہا نا، اہل لکھنؤ زیادہ محظوظ ہوں گے۔ یہ زمین والا، یہ زمین والے وہ آسمان والا، اور یہ چلا اور آ کے فضا میں رکا۔ میں نے کہا رکا کیوں؟ کہنے لگا میں ایسی شکلوں کو دیکھ رہا ہوں جو کل تک حاذا ربی کہہ کے مجھے سجدے کرتے تھے، آج ان کی اتنی اوقات بڑھ گئی، میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے۔ میں نے کہا دوسری بات؟ کہنے لگا دوسری بات تو قیامت تک کے لیے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا میں صبح قیامت تک کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں بھیجا گیا ہوں، ٹوٹا ہوا نہیں ہوں۔ اگر ٹوٹا ہوا ہوتا تو جہاں چاہتا گر جاتا، مجھے میری منزل معلوم ہے۔ یہ چلا، فضا سے آیا گلی کی طرف، محلے کا سب سے لمبا لڑکا پتنگ کے پیچھے بڑی تیزی کے ساتھ۔ یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا، مدینے کا سب سے لمبا آدمی چھت سے کود کے ستارے کے پیچھے۔ پر میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے یہ پیچھے پیچھے۔ اور جب دو گلیاں ایک مقام پر آ کے ملا کرتی تھی، انہوں نے اپنی اپنی اینکوں کو صاف کر کے ایک دوسرے کو بڑے غور سے دیکھا۔ اما کہنے لگے آپ بھی یہیں موجود ہیں؟ آپ بھی یہاں؟ کہنے لگے ہاں ہم سب یہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ستارہ ہمارے ہاں گیا ہی نہیں۔ اب جب یہ مجمع چلا تو ہم نظر مجمع، ہم قدم مجمع، ہم مزاج مجمع، ہم عقیدہ مجمع، یہ ستارے کے پیچھے پیچھے چلا۔ اور جب یہ مجمع چلا تو وہاں پہنچا جہاں ٹاٹ کا پردہ پڑا تھا، سنہرے حرفوں میں لکھا تھا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات بر محمد والے۔ حیدری، شہزادی صدیقہ طاہرہ بطول عذرا معصومہ۔ ستارہ آسمان سے چلا، شہزادی نے کہا اللہ اکبر۔ ستارہ در امیر کائنات پر سجدہ ریز ہوا، شہزادی نے کہا الحمدللہ۔ ستارہ واپس گیا، شہزادی نے کہا سبحان اللہ، اللہ رے عظمت زہرا، تسبیح خدا کی، منسوب زہرا کی طرف۔ بھائی بلالا فرما رہے ہیں مسلح کسی کا ہو تسبیح زہرا کی ہوگی، مسلح کسی کا ہو تسبیح زہرا کی ہوگی۔ اور وہ بیچارے مرحوم ہو گئے جنہیں استاد کہا جاتا تھا، سرسی والے ساحل صاحب، انہوں نے اس منظر کو منظر دے دیا تھا چار بسروں میں۔ کہنے لگے کہ یہ مجرمانہ چہرے تقدس کی شکل میں، لفظوں کی بندش، یہ مجرمانہ چہرے تقدس کی شکل میں بستر بدوش ہاتھوں میں مالا لیے ہوئے۔ اس کو تسبیح نہیں کہا، دیکھیں احتیاط دیکھیں شاعر کی، اسے تسبیح نہیں کہا، اسے مالا کہا۔ یہ مجرمانہ چہرے تقدس کی شکل میں بستر بدوش ہاتھوں میں مالا لیے ہوئے، ان کو نصیب ہو نہ سکی قبر آج تک، بیعت کا پھر رہے ہیں جنازہ جنازہ۔ ملائے فرما رہے ہیں تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک میں لے آیا آپ کو۔ اب ایک فقرہ اور گفتگو تقریباً تکمیل کے قریب آ جائے۔
شریف بچوں کی اشرف ماں، صدیق بچوں کی صدیقہ ماں، معصوم بچوں کی معصومہ ماں۔ بچوں نے شام کو دیکھیے بڑی احتیاط لفظی، یہاں سے معصوم ضد نہیں کرتے، ضد کی لفظیں معصوم کے لیے نہیں ہیں۔ یہ جو لکھا جاتا ہے کہ بچوں نے ضد کی، جی نہیں، معصوم ضد نہیں کرتا، معصوم تو کہتا ہے، اس کے کہنے پر وہ چیز ہو جاتی ہے، اسے ضد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ممبر کی احتیاط، معصوم ضد نہیں کرتا، معصوم فرمائش نہیں کرتا، ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، معصوم کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بچوں نے کہا اماں کل عید ہے، ہاں ہے، کپڑے کا صبح کو آئیں گے، 1000 بار کا سنا ہوا آج مجھ سے سن لیجئے، کپڑے صبح کو آئیں گے۔ چونکہ شہزادی نے کہا صبح کو آئیں گے تو صبح کو آئے، اگر کہتی ابھی آئیں گے تو ابھی آتے۔ بھئی معصوم کہتا ہے نا، ضد نہیں کرتا۔ شہزادی نے کہا کل آئیں گے صبح کو، معصومہ نے کہا اچھا یہ جس کے لیے شہزادی نے کہا تھا، یہ جنت میں درزی بن کے رات بھر ٹہلتا رہا، نہیں محسوس کیا۔ میں نے کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا انتظار کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا صبح ہونے دو، دو معصوموں کی زیارت ہوگی۔ یہ رات بھر ٹہلتا رہا، رات بھر ٹہلتا رہا۔ صبح کو در بطول پر آیا، دق الباب کیا، اندر سے آواز آئی من حل الباب، دروازے پر کون ہے؟ جواب دینے والے کے لہجے میں کوئی گھبراہٹ نہیں، بڑا مطمئن ہے، کہتا انا خیاط الاسنین۔ میں نے کہا صدیقہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے جھوٹ بولتے ہو؟ اس نے کہا میرا پرموشن ہو گیا۔ اما میاں یہ کون سا پرموشن ہے؟ جنت سے زمین پر آ گئے پھر بھی پرموشن، رضوان سے درزی بن گئے پھر بھی پرموشن۔ کہنے لگا لفظوں بنا جانا، یہ بتاؤ امت افضل ہوتی ہے یا امام؟ میں نے کہا امام۔ کہنے لگا اب تک رضوان تھا جنت کی امت کا، درزی ہوں جوانان جنت کے سرداروں کا۔ بھئی جو اصل بات مجھے کہنا تھی وہ آپ سن لیجئے۔ زمینداروں کے دروازے پر عید بقرعید پرجا قسم کے لوگ سلام کرنے آتے ہیں، انہیں عیدی ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ زمینداروں کے دروازے عید بقرعید پرجا قسم کے لوگ سلام کرنے آتے ہیں، انہیں عیدی ملتی ہے۔ یہ دروازہ کس کا ہے؟ میں اس لفظ کے لیے آپ کو لایا تھا، یہ دروازہ کس کا ہے؟ یہ دروازہ ہے جنت کے زمینداروں کا، یہ ہے جنت کے زمینداروں کا دروازہ، اور یہ ہے پرجا، یہ سلام کر کے عیدی لینے آیا ہے، یہ رضوان نہیں ہے، یہ جنت کے زمینداروں کی پرجا ہے۔ اب یہ عیدی لینے آئے، اس کی عیدی کیا ملی؟ وہ لفظ پہنچ جائے عزیزو، جب تک حسنین کا ذکر ہوتا رہے گا رضوان کا ذکر برابر سے شریک رہے گا۔ یہ رضوان کی برابر کی عیدی ہے، سب مل کے صلوات بر محمد والے محمد۔ بات مکمل ہو گئی۔ جب کوئی بیمار ہو تو ڈاکٹر کے نام کا بورڈ نہیں دیکھا جاتا، ہاتھ کی شفا دیکھی جاتی ہے۔ کہنے لگے خان صاحب کو دکھا دیجئے، ہم نے کہا ان کے ہاتھوں میں شفا نہیں ہے۔ کہا تیواری جی کو دکھا دیجئے، ان کے ہاتھوں میں شفا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کا بورڈ نہیں دیکھا جاتا، ہاتھ کی شفا دیکھی جاتی ہے۔ یہ عیسائیوں کی بزم کا کہاں کہاں بھٹک کے نبی کے روحانی شفا خانے میں آیا، کہاں سے بھٹک کے آیا؟ نبی کے روحانی شفا خانے میں آیا۔ کیا کہتا ہے؟ میرے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، نبی نے اس کے ماتھے کی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا نو روم، بچوں کو سمجھانے کے لیے نو روم۔ اچھا گرمیوں کے موسم میں مئی جون میں چھٹیاں ہو رہی ہوں علمدار بھائی، تو جنت جانا آسان ہے، بمبئی جانا بہت مشکل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ نہیں سب مل کے صلوات پڑھیں عظمت آل محمد۔ آپ بتائیے، یہ پورا ریلوے ڈپارٹمنٹ میرے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ گرمیوں میں مئی جون میں جنت جانا آسان ہے، بمبئی جانا بہت مشکل ہے۔ نبی نے اس کے ماتھے کی کمپیوٹر اسکرین پر دیکھا نو روم لکھا تھا۔ تیری قسمت میں اولاد نہیں، کوئی بات نہیں بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے، کہیں کہاں سے بھٹک کے آیا، یہاں آیا۔ اور جب یہاں سے چلنے لگا دروازے پر پہنچا
تو جنت کا چھوٹا زمیندار، بس میں آ گیا، موضوع میرا مکمل ہو گیا. جنت کا چھوٹا زمیندار دروازے سے داخل ہو رہا ہے، یہ دروازے سے نکل رہا ہے. اس نے سلام کر لیا، اس کو جواب سلام دیا، ہاتھ پکڑ لیا، تیرے ماتھے پر پسینہ کیوں ہے؟ کہا کیا کروں، تمہارے نانا کے پاس ایک بیٹے کی فرمائش لے کے گیا تھا. کہا پھر؟ کہا تمہارے نانا نے کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. قسم ہے منبر رسول کی، قسم ہے اس مقدس بارگاہ کی، اگر میرا حسین پلٹ کے کہہ دیتا کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، تب نبی کی بات کٹ جاتی. نہیں محسوس کیا؟ اگر حسین کہہ دیتے کہ تیری قسمت میں اولاد ہے، تب نبی کی بات کٹ جاتی. حسین آئے، نبی کو سلام کیا، نانا جان کیا فرمایا؟ کہ بیٹا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. اب اگر میں بمبئی کے ٹکٹ کی کوشش کروں اور 9 روم لکھا ہو اور بھائی علمدار صاحب 6 ٹکٹ منگوا کے کہیں، ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے وی آئی پی کوٹا، وی آئی پی کوٹا. بھائی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ، وی آئی پی کوٹا. مولا حسین نے کہا میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیے. بھائی دعا پر کسی کا اجازہ تو نہیں ہے. حسین کے دعا کے محتاط فقرے سنیے. پروردگار تو گواہ رہنا، میں نے تیرے حبیب کی موجودگی میں راہب کو 1 بیٹا عطا کیا، میں نے 4 بیٹے عطا کیے، میں نے 7 بیٹے عطا کیے. نبی نے آمین کہا، حسین نے پھر آمین کہا اور پھر آمین کہا اور پھر آمین کہا. ہمارے استاد محترم تھے، مرحوم ہو گئے، خدا غریق رحمت کرے، نام لینے میں کوئی حرج نہیں. پڑھاتے پڑھاتے مولانا عطا حسین صاحب، شیخ عطا حسین صاحب قبلہ مرحوم نے، نجفی نے جب یہ روایت پڑھائی تو کہنے لگے کہ جب حسین 7 بیٹے عطا کر چکے تو جبریل آئے، کہنے لگے سرکار حسین سے کہیے بس. نہیں، یہ فقرہ ایسے نہیں پڑھوں گا. حسین سے کہیے بس. اللہ کہتا اگر حسین اسی طریقے سے بیٹے عطا کرتے رہے اور آپ آمین کہتے رہے تو روز محشر ایک طرف آدم کی اولادوں کی قطار، ایک طرف راہب کی اولادوں کی قطار. جناب بیٹے عطا ہو گئے. حسین نے کہا میں نے عطا کیا. اب اس فقرے پر آپ پر لازم ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیے گا میں جو فقرہ عرض کرنے جا رہا ہوں. بھئی آخری بات فضائل کی. آئیے مولا حسین کی بارگاہ میں سوال کرے، مولا تمہارے پاس وہ کون سا خزانہ جس خزانے سے 1 نہیں، 2 نہیں، 4 نہیں، 7 بیٹے عطا کر رہے ہو. حسین آواز دیں گے، دستور دنیا یہ ہے اگر باپ کسی شے کو خرید لے تو بیٹا اسے خرچ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے. حیدری، اگر باپ کسی چیز کو خرید لے تو بیٹا اسے خرچ کرنے کا پورا حق رکھتا ہے. میں نے کہا مولا تمہارے بابا نے کیا خریدا؟ حسین آواز دیں گے میرے بابا علی مرتضیٰ نے شب ہجرت خدا کی مرضی کو خرید لیا تھا، اب میں اسی مرضی کو صرف کر رہا ہوں. بیٹے عطا ہو رہے، بیٹے عطا ہو چکے. راہب جانے لگا. حسین نے کہا جا رہے ہو؟ کہاں آقا جا رہا ہوں، مجھے بھول تو نہ جائے گا. پلٹ پڑا، کہنے لگا فرزند رسول آپ میرے محسن ہیں. حسین نے کہا راہب میں علی کا بیٹا تجھ سے وعدہ کرتا ہوں ایک دن تیرے گھر ضرور آؤں گا. اس نے کہا مولا آپ آئیں گے میں آپ کی قدم بوسی کروں گا. یہ فقرہ سننا تھا. رسول چیخ مار کے روئے، یا رسول اللہ رونے کی وجہ بتائیے. نبی نے کہا تو نے محبت میں یہ تو کہہ دیا جب حسین تیرے گھر جائیں گے تو ان کی قدم بوسی کرے گا. تجھے کیا خبر ہے جب میرا حسین تیرے گھر جائے گا تو قدم نہ ہوں گے، سر بریدہ ہوگا اور تیرا گھر ہوگا. اجرکم علی اللہ. دن بھر کا تھکا ہوا اور بہت زیادہ مجلسیں سن کے آپ تھک گئے، مگر مجھے انصاف کر کے بتائیے کہ کربلا کے بعد وہ قافلہ کب تھکا؟ 1 رسی 12 گلے، اتنی دور دور سے آئے ہوئے مومنین. یہی وہ وقت ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. شب جمعہ، فرش عزا، بارگاہ نجف،
جو چاہو طلب کر لو. مانگ کے دیکھو, ایک بار مانگ کے تو دیکھو. یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. پتہ جس نے مانگا اسے سب کچھ ملتا چلا گیا. مانگ کے دیکھو. میرے مولا کی غربت کا ایک فقرہ جو مرثیے کی بیعت بن گیا. عباس مر گئے, عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے. بس میری بات مکمل ہو گئی. عزیزوں, یہ لٹا ہوا قافلہ دوپہر کے وقت, بہت تھک گئے نا, دوپہر کے وقت راہب کے دیر میں پہنچا. وہ عورت بالا خانے پر کھڑی ہے. ایسے شریف قیدی کبھی نہ دیکھے. ایک رسی 12 گلے, سب سے چھوٹی بچی کا قد اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے. اس کی نگاہ سر حسین پر پڑی جس سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے. سورج ڈھل گیا, شام ہو گئی. راہب گھر میں آیا, اپنی زوجہ کو اس عالم تیرا یہ حال کیا کروں جب سے یہ قافلہ آیا, بہت بے چین ہوں. کہا ایک شب کے لیے وہ سر گھر میں لے آؤ. کسی ولی خدا کا سر معلوم ہوتا ہے. اے عزیزوں, خولی سے بات طے ہوئی. مولا حسین کے سر کو لیا, سینے سے لگایا, ایک طیب و طاہر مقام پر لا کے رکھا. ابھی پلٹ کے جا رہا تھا کہ عورت دوڑتی ہوئی آئی, میرے سرتاج کس کا سر لائے ہو؟ ارے جب سے سر اس گھر میں آیا ہے ایسا لگتا ہے کوئی غریب ماں ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ماتم کر رہی ہے. ہاں, یہ ہے حق گریہ. مولا کے سر کے پاس آیا, ہاتھوں کو جوڑ کے بیٹھ گیا. میں نے آپ کو نہ پہچانا. حسین نے کہا اس غریب مسافر کا سلام. نہیں پہچانا. کیسے پہچانے گا؟ نبی کی آغوش میں دیکھا تھا. اب تو میرا کٹا ہوا سر ہے, میرے چہرے پر اصغر کا خون ناحق ہے. آپ کہاں؟ میں علی کا بیٹا, نبی کا نواسا, فاطمہ کا لال. میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا, میرا وعدہ پورا ہو گیا. دوستوں, 1400 برس ہونے کو آئے, ہم کربلا پڑھ دیتے ہیں, آپ سن لیتے ہیں تو یہ حال ہے. جہاں کربلا حسین بیان کر رہے ہوں وہاں راہب کا کیا عالم ہوگا. میرا کلیل جوان خاک پر ایڑیاں رگڑ کے مر گیا. میرے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے. وہ کہتا مولا یہ بیبیاں کون ہیں؟ کہا یہ مخدرات عصمت ہے. یہ 4 برس کی میری بیٹی سکینہ ہے. یہ ہمارے گھر کی خواتین ہیں. یہ بیمار بیٹا میرا سید سجاد ہے. کہنے لگا مولا جب سے تمہارے سر کو لایا ہوں کوئی خاتون کالی کملی اوڑھے ہمارے گھر کے باہر بیٹھی ماتم کر رہی ہے. حسین چیخ کے روئے, نہیں پہچانا. ارے میری غمزدہ ماں زہرا. دیکھیں شب جمعہ ہے, جو چاہو طلب کر لو. مقبولیت دعا کا وقت ہے. میری بات مکمل ہو گئی. یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ بقیع کے روضوں کی پھر سے تعمیر ہو جائے, سیریا کا راستہ پھر سے ہموار ہو جائے, دشمنان ازا نیست و نابود ہو جائیں. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, 1 سال تک آل محمد قید خانے میں رہے. 2 لفظیں سن لیجئے, ایک قید خانہ اور ایک زندان. دونوں لفظیں برابر سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہیں مگر دونوں کا فرق سن لیجئے. جو لوگ زیارتوں پہ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے. قید خانہ عام طور پر جیسے جیل ہوتا ہے, سلاخیں لگی ہوتی ہیں, دروازہ ہوتا ہے, ہوا بھی آتی ہے, روشنی بھی آتی ہے. زندان قید خانے کے نیچے وہ سرنگ, نہ اندھیرا نہ اجالا نہ ہوا. آل محمد قید خانے کے بعد زندان میں رہے. جلدیں پھٹ گئیں, چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. جب ادھر سے کوئی گزرتا ہے تو اندر سے ایک آواز آتی, ہائے بابا, ہائے بابا. ایک دن شام کے بچے زندان کے قریب آ گئے, دیوار کے پاس کان لگا کے کھڑے ہو گئے. اندر سے آواز آ رہی, ہائے بابا, ہائے بابا. بچے مایوس ہو کے اپنے گھر آئے, اپنے ماں باپ سے کہنے لگے یہ بتاؤ 1 سال ہو گیا,
اس زندان میں ایسا کون سا بچہ جو اس بے کسی سے روتا ہے؟ ان کے ماں باپ نے کہا بچوں زندان میں یتیم بچہ ہے. مجلس ختم ہو گئی. زندان میں یتیم بچہ ہے. شام کے بچوں نے پہلی مرتبہ لفظ یتیم اپنے کانوں سے سنا. اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. یتیم کیسا ہوتا ہے؟ ماں باپ نے کوئی جواب نہیں دیا. بچے پھر جب شام کو پلٹے تو قید خانے کے دروازے پر آئے. دیکھا ہتھکڑیوں میں جکڑا ہوا بیمار بیٹھا. ہو گئی مجلس. بچوں نے کہا اے قیدی ہم بچوں کا سلام. چوتھے امام نے جواب سلام دیا. کیا بات ہے؟ کہ 1 سال ہو گئے اسی دیوار کے اندر سے ایک آواز آتی ہائے بابا، ہائے بابا کی آواز آتی. مولانا نے کہا پھر؟ کہ ہم نے اپنے ماں باپ سے پوچھا یہاں کون ہے؟ تو ہمارے ماں باپ نے کہا کوئی یتیم ہے. ہمیں نہیں پتا یتیم کیسا ہوتا ہے. چوتھے امام قید خانے کے دروازے سے ہٹے، زندان کے قریب آئے. اے سکینہ، اے سکینہ، اے سکینہ بی بی باہر آؤ. اب جو سکینہ بی بی کوہنیوں کے بل زندان سے باہر نکلی اور اب جو سکینہ کھڑی ہوئی تو پیاس کی شدت سے ہڈیوں کے چٹخنے کی آواز آئی. کرتے کا دامن جلا ہوا، چہرے پر تماچوں کے نشان. بچے بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے. اللہ، یتیم ایسا ہوتا ہے؟ آدھی رات جب بچے گھروں کو نہیں پہنچے، ماں باپ مشالے جلا کے بچوں کی تلاش میں نکلے. قید خانے کے دروازے پر بچوں کو بے ہوش دیکھا. بازو ہلائے یہاں کیوں پڑے ہو؟ ارے آج ہم نے یتیم دیکھا، آج ہم نے یتیم دیکھا. قیامت آ گئی. بچوں کا ہاتھ تھام کے ماں باپ گھر لائے. جلدی سے منہ ہاتھ دھلایا، کھانا لگایا. بچوں نے کھانے کو دیکھا، چیخ مار کے روئے. کھانا اٹھایا، پانی اٹھایا. اب دروازے کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ کہا اس یتیم کو چھڑانے جا رہے ہیں، اس کے لیے کھانا پانی لے کے جا رہے ہیں. ماں باپ نے بچوں کو روکا، رات بہت ہو گئی، صبح کو ہم بھی چلیں گے. رات بچوں نے رو کے گزاری. مجلس ختم ہو گئی. رات بچوں نے رو کے گزاری. مؤذن نے اللہ اکبر کہا. بچے بستروں سے کود پڑے. کھانا پانی مشکیزہ کوزہ. قید خانے کے دروازے پہ پہنچے. کیا دیکھا؟ بیمار ہتھکڑیوں میں جکڑا بیٹھا ہے. بچوں نے کہا اے قیدی ہم بچوں کا سلام. بیمار نے گردن اٹھا کے کہا جواب سلام دیا. کیوں آئے ہو؟ کہا اس یتیم کو زندان سے چھڑانے آئے ہیں، اس کے لیے کھانا پانی لائے ہیں. چوتھے امام چیخ مار کے روئے، ہتھکڑیوں سے قبر کی طرف اشارہ کیا. اے بچوں بڑی دیر ہو گئی. ارے کل رات اس یتیم کی آخری رات تھی. اب کوئی بچہ قید خانے میں ہائے بابا کہہ کے نہ روئے.